خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں رہتا مانگنے والا تیرا۔ میں سرجوش در آگوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے ان کی شان بڑی ہی بلند و بالا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی ہی سخاوت سے نوازا ہے۔ یہ بڑے سخی ہیں ہمارے غریب نواز۔ ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کی طرح ہوتے ہیں، وہ سمندر کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی پانی کے پاس جاتا ہے، پیاسا جب پانی کے پاس جاتا ہے تو وہ پانی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے۔ پانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پیاسا ہوتا ہے اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، اس کے سینے میں ٹھنڈک لا دیتا ہے یہ پانی۔ ولی اللہ کی شان بھی یہ ہوتی ہے، جب ان کے دربار میں کوئی بھی شخص جاتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ولی اللہ کبھی ان کا دھرم نہیں دیکھتے۔ وہ تو بس ان کے دربار میں جو بھی جاتا ہے وہ سب پر کرم کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ولی اللہ کی شان۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان میں آئے تو ایک محبت کا پیغام لے کر آئے۔ جو انسانیت مر چکی تھی اس انسانیت کو زندہ کرنے ہمارے غریب نواز آئے۔ جو بچھڑ چکے تھے ان بچھڑوں کو گلے ملانے کے لیے ہمارے غریب نواز آئے۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، یہ کبھی کسی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، یہ سب پر کرم کر دیتے ہیں۔ جو بیمار ہوتا ہے اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں، جو مصیبت میں ہوتا ہے اس کی مصیبت کو ولی اللہ دور کر دیتے ہیں، جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کو ولی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے ہمارے غریب نواز کا، جس کو سن کر آپ بھی انشاءاللہ بڑے ہی خوش ہو جائیں گے کہ کس طرح ایک عورت پر ہمارے غریب نواز نے کرم کیا اور ایک گائے کو کس طرح ہمارے غریب نواز نے زندہ کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انا ساگر کے قریب ایک عورت رہا کرتی تھی۔ یہ وہیں انا ساگر ہے جس کے پانی کو ہمارے غریب نواز نے ایک پیالے میں جکڑ لیا تھا، ایک پیالے میں قید کر لیا تھا۔ یہ وہیں انا ساگر ہے۔ اس انا ساگر کے قریب ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن اتفاق سے وہ گائے مر گئی۔ اب وہ عورت بڑے ہی افسوس میں ہے، وہ عورت رو رہی ہے، دہاڑے مار رہی ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ وہ بڑے ہی افسوس میں ہے کہ اس کا جو سہارا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھر چلتا تھا، وہ گائے مر گئی۔ لیکن جس جگہ پر ولی اللہ ہوتے ہیں اس جگہ پر، اس محلے میں، اس شہر میں کوئی پریشان نہیں رہتا۔ ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، وہ سب پر کرم کرتے ہیں۔ جب ہمارے غریب نواز نے یہ دیکھا کہ یہ عورت رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، وہ افسوس میں ہے، وہ بڑی ہی دکھی ہے، تو یہ منظر ہمارے خواجہ غریب نواز نے دیکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ اٹھ گئے آسمان کی طرف، اور حضرت خواجہ غریب نواز اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے ولی اللہ کو، اپنے دوست کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ پاک قبول کر لیتا ہے، اور اپنے دوست کو، اپنے ولی اللہ کو اللہ پاک خوش کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ آسمان میں اٹھ گئے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا کی برکت سے جو گائے مر چکی تھی، جس کی روح قبض ہو چکی تھی، جس کا جینا ناممکن ہو چکا تھا، لیکن غریب نواز کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ جو گائے مر چکی تھی اس کی قسمت چمک گئی اور وہ گائے زندہ ہو گئی۔ ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، جو ناممکن بھی چیز ہوتی ہے
وہ ان کی دعا سے ممکن ہو جاتی ہیں۔ غریب نواز کی دعا سے اللہ پاک نے گائے کو زندہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بڑی ہی خوش ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ افسوس میں تھی، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن غریب نواز کی کرامت سے، غریب نواز کی دعا سے وہ عورت خوش ہو گئی۔ اس کا گھر جو اجڑ چکا تھا، اس کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ یہ ہے ولی اللہ کی شان۔ ایک گائے مر چکی تھی، اس گائے کو بھی زندہ کر دیا ہمارے غریب نواز نے۔ غریب نواز کی دربار میں آج بھی چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ آج بھی حضرت غریب نواز کی دربار میں جا کر اپنا سر جھکاتا ہے، اور غریب نواز ہر ایک پر کرم کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ وہ کبھی کسی کا دھرم نہیں دیکھتے، وہ سب پر کرم کر دیتے ہیں۔ ان کے دربار میں روتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا واپس آتا ہے۔ یہ ہے شان ولی اللہ کی۔ اللہ پاک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہمیشہ ہمارے دل میں، ہر انسان کے دل میں ہمیشہ رکھے، اور ہندوستان میں یہ قومی ایکتا ہمیشہ بنی رہے۔ یہی ہماری اللہ پاک سے دعا ہے۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمیشہ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔